السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، آج کی کہانی دو وزیروں کی حکایت جن میں انیس جلیس کا بھی ذکر ہے۔ شہر بصرے کا ایک حاکم موزینی نام کا نہایت ہی رعایا پرور اور رحم دل آدمی تھا۔ اس کے دو وزیر تھے، ایک کا نام معین بن شادی اور دوسرے کو فضل بن خاقان کہتے تھے۔ فضل بن خاقان کو سب فراخ دل اور حسن اخلاق کے باعث بہت ہی عزیز رکھتے تھے، مگر معین بن شادی اول درجے کا بخیل اور بد اخلاق ہونے کے سبب لوگوں کی نگاہوں میں نہایت حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس نے فضل بن خاقان سے ایک خوبصورت لونڈی کی فرمائش کی جو ہر گن میں پوری اور گانے بجانے میں بھی یکتائے زمانہ سمجھی جائے۔ حاضرین دربار نے عرض کی کہ ایسی لونڈی 10,000 دینار سے کم نہ ملے گی۔ سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ 10,000 اشرفی آج ہی وزیر فضل بن خاقان کے گھر پہنچا دو۔ جب دربار برخاست ہوا اور فضل بن خاقان گھر آیا اور بادشاہی خزانچی نے بھی سلطان کے حکم کی تعمیل کی۔ وزیر کو بادشاہ کی فرمائش کا خاص خیال ہوگا اور صبح ہوتے ہی وہ بازار کی طرف گیا تاکہ بازار میں دلالوں سے کسی ایسی لونڈی کا پتہ پوچھے جو بادشاہ کی فرمائش کے مطابق ہو، مگر وہاں اسے کوئی لونڈی نہ مل سکی۔ سب کو تاکید کر دی کہ وہ لوگ بہت جلد کوئی بندوبست کریں۔ وہ ہر روز بلا ناغہ صبح کے وقت بازار جاتا اور وہاں کے دلالوں کو تاکید کراتا۔ کئی دن تک تو کسی نے ہاں نہ کی، مگر ایک دن ایک دلال وزیر کے گھر پر ہی چلا آیا اور عرض کی کہ بڑی مشکل سے حضور کی فرمائش پوری ہوئی ہے اور جناب نے جیسی لونڈی طلب کی تھی حاضر ہے، حکم ہو تو لاؤں۔ وزیر جو دربار شاہی کی طرف جانے کو تھا رک گیا اور کہنے لگا جلد لاؤ۔ وہ دلال الٹے پاؤں لوٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی کو ساتھ لے آیا جس کی چال ڈھال اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ یقیناً موزینی بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ پھر اس کا ہر طرح سے امتحان لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اس میں بہت کچھ پایا۔ پھر دلال سے اس کی قیمت دریافت کی۔ جواب ملا کہ مالک 10,000 دینار سے ایک کوڑی کم نہیں لینا چاہتا۔ وزیر نے فوراً مطلوبہ رقم کو گنوا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میں نے بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے لی ہے۔ دلال بولا اگر یہ بات ہے تو تھوڑے دن آپ اور ٹھہر جائیے، وجہ یہ ہے کہ لونڈی سفر کی تھکی ماندی ہے، 10 دن اپنے ہاں ٹھہرائیے اور جب سستا لے تو حمام کرا کے اسے بادشاہ کی خدمت میں لے جائیے گا، دیکھیے گا کہ اس کا حسن کس قدر ترقی کرتا ہے۔ وزیر نے دلال کی بات کو صحیح سمجھا اور لونڈی کو اپنے محل میں لے گیا۔ ایک علیحدہ کمرے اس کے رہنے کے لیے مقرر کر دیا اور ہر طرح کے آسائش کے سامان مہیا کر دیے تاکہ وہ بخوبی طور پر آرام لے لے، اور اپنی عورت کو تنبیہ کر دی کہ اس سے خبردار رہنا۔ وزیر کا ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جس کے حسن سیرت کے سامنے چاند کو بھی پسینہ آ جاتا۔ اسے اس لونڈی کی نسبت کچھ خبر نہ تھی۔ وزیر نے لونڈی کو جتا دیا کہ میں نے تم کو بادشاہ کے لیے مول لیا ہے، تھوڑے دن یہیں ٹھہر کر سفر کی ماندی دور کر لو، پھر تمہیں درگاہ سلطانی میں پیش کروں گا، مگر اس عرصے میں احتیاط سے رہنا اور میرے لڑکے سے جو اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے اپنے تئیں بچانا، اور خیال رکھنا کہ وہ تمہارا منہ نہ دیکھ سکے اور نہ ہی تمہاری آواز سن سکے، بادشاہ کے ہاں تمہاری بڑی توقیر ہوگی۔ لونڈی نے جواب دیا جناب بہت بہتر، میں ان سب باتوں کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر وزیر دربار کی طرف چلا گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وزیر کے باہر نکلتے ہی اس کا لڑکا نور الدین کے حسین اور ہر طرح سے جوان تھا۔ گھر میں کھانا کھانے آیا، اس کی نظر لونڈی پر پڑ گئی۔ لونڈی نے بھی اسے دیکھ لیا، دونوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ نور الدین نے دعا مانگی کہ یا الہی یہ لونڈی مجھے ہی ملے۔ لونڈی نے چاہا کہ خدایا میں بادشاہ کے پاس نہ جاؤں اور اس جوان کے پاس ہی رہوں۔ اس کے بعد نور الدین کا معمول ہو گیا کہ روز کئی بار گھر میں آتا
اور نظر بچا کر لونڈی کو دیکھ لیتا۔ لونڈی بھی اس کو دیکھ لیا کرتی اور اس طرح اشاروں کناروں میں دونوں کی الفت جوش مارنے لگی۔ نور الدین کی ماں نے ایک دن دونوں کو دیکھ لیا اور ترچھی نگاہوں سے اس نے کہا، دال میں کالا ضرور ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو درپردہ سمجھانے لگی کہ بیٹا اب تم خیر سے جوان ہو، زمانے بھر میں باہر نہ آیا جایا کرو۔ 2-4 دن کے بعد وزیر کی عورت نے لونڈیوں کو حمام گرم کرنے کا حکم دیا اور خواصوں کے ساتھ اس لونڈی کو بھیجا کہ جا کر حمام گرم کر آئے۔ خواصوں نے اسے خوب مل مل کر نہلایا اور لباس فاخرہ پہنا کر اپنی ملکہ کے پاس لے آئی۔ اس لونڈی نے، جس کا نام انیس جلیس تھا، آ کر وزیر کی بیوی کو سلام کیا اور اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ وزیر کی بیوی نے پوچھا، اے انیس جلیس، کیا حال ہے؟ آج تو تم پہچانی نہیں جاتی ہو، گویا حمام نے تمہارے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ انیس جلیس نے کہا، آپ کے خواصوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ وزیر کی بیوی نے پوچھا، حمام کا کیا حال ہے؟ اگر گرم ہو تو میں نہا آؤں؟ انیس جلیس نے جواب دیا، بی بی حمام خوب مزے کا ہے، آپ بھی نہا آئیں۔ وزیر کی بیوی نے 2 لڑکیوں کو بلا کر انیس جلیس کے دروازے پر بٹھا دیا اور ادھر اس کا بیٹا ماں کو پوچھتا پوچھتا اندر آ گیا اور ان دونوں لڑکیوں سے بھی دریافت کیا کہ اماں جان کہاں ہے۔ جواب ملا کہ وہ حمام کرنے گئی ہیں۔ انیس جلیس نے بھی نور الدین کی آواز سن لی اور دل میں کہنے لگی کہ میں بھی تو دیکھوں کہ وزیر زادہ کیسا ہے جس سے جدا رہنے کو وزیر نے کہا تھا۔ یہ سوچ کر اندر سے اٹھی اور دروازے تک آئی اور نور الدین کو دیکھ کر بت بن گئی۔ ادھر وزیر زادے کا دل بھی تیر نظر کا شکار ہو گیا۔ ماں کی غیر موجودگی میں وقت کو غنیمت سمجھا اور زور سے ان دونوں لڑکیوں کو جو انیس کے دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑی تھیں ڈانٹا۔ اس کی گرج سن کر غریب لڑکیاں بھاگ گئیں اور دور جا کر دیکھنے لگیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ نور الدین کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا اور انیس سے پوچھنے لگا، کیا تم ہی وہ لونڈی ہو جسے بادشاہ کے لیے میرے باپ نے خریدا ہے؟ انیس بولی، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سن کر نور الدین آگے بڑھا۔ اس وقت وہ شراب سے مست ہو رہا تھا۔ فوراً دروازہ بند کر لیا۔ وہ دونوں لڑکیاں روتی ہوئی حمام کی طرف گئیں۔ وزیر کی بیوی یہ سن کر بھاگی ہوئی آئی مگر نور الدین شیریں گام ہو کے کب کا جا چکا تھا۔ انیس وزیر کی بیوی کو غصے میں دیکھ کر حیران ہوئی اور آگے بڑھ کر پوچھا، بیوی خیر تو ہے؟ وزیر کی بیوی نے کہا، اچھا تو خیر ہی پوچھتی ہے، کیا نور الدین یہاں آیا تھا؟ اس نے کہا، نور الدین کو تو میں نہیں جانتی، یہیں بیٹھی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا تھا اور پوچھنے لگا، کیا تمہیں میرے باپ نے خریدا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بولا کہ اب ان کا ارادہ بدل گیا ہے، تجھے بادشاہ کو نہیں بلکہ انہوں نے تیرے تئیں بخش دیا ہے اور میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ وزیر کی بیوی بولی، یہاں تک تو خیر ہے، اس نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ انیس نے جواب دیا، جب اس نے مجھے یہ خبر دی تو اس سے اپنے تئیں کیوں کر بچا سکتی تھی؟ علاوہ ازیں سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اسے دل سے چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی رونے لگی اور منہ پیٹنے لگی۔ سب پر خوف سا چھا گیا کہ نور الدین کو اس کا باپ زندہ نہ چھوڑے گا۔ وہ اسی کمرے میں تھیں کہ وزیر بھی آ گیا اور رونے پیٹنے کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ پہلے وعدہ کریں۔ وزیر نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے نور الدین کی سب حرکتیں کھول کر سنا دیں۔ وزیر کے ہوش اڑ گئے اور مارے خوف و غم کے وہ کپڑے پھاڑنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اب کیوں فکر کرتے ہیں، 10,000 اشرفی میں آپ کو دیتی ہوں، اس سے آپ اور لونڈی لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ وزیر بولا، 10,000 اشرفی کی تو بات نہیں، مجھے معین بن شادی کی عداوت سے خوف آتا ہے اور ڈرتا ہوں کہ کہیں جان و مال تباہ نہ ہو جائے۔ وہ کم وقت اس ماجرے کو سنے گا تو فوراً بادشاہ کی خدمت میں جا کر شکایت کرے گا، جس وزیر سے آپ اس قدر محبت کرتے تھے، اس نے آپ سے 10,000 اشرفیاں لے کر آپ کے لیے لونڈی خریدی تھی، وہ اپنے بیٹے کو دے ڈالی اور ابھی تک وہ اس کے لڑکے کے پاس ہے۔ بادشاہ اسے جھٹلائے گا مگر وہ کہے گا کہ مجھے حکم ہو تو وزیر کا گھر گھیر کر ابھی لونڈی حاضر کروں۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ فوراً اسے اجازت دے گا۔ کم وقت معین بن شادی ایسا ظالم ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا اور گھر بار بھی ضبط ہو کر رہے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کی بیوی بولی، ابھی تک تو اس معاملے کو کسی کی خبر نہیں ہے اور معین کیسے معلوم ہوگا؟ آپ اطمینان رکھیں، اس معاملے کو قدرت پر ہی رہنے دیں، بادشاہ آپ ہی چپ رہے گا۔ وزیر کی اس سے کسی قدر تسلی ہوئی۔ اب نور الدین کی بات سنو۔
وہ دن بھر جنگلوں اور باغوں میں پھرتا رہا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا تو چپکے سے محل میں آ کر اپنی ماں کے کمرے میں سو رہتا اور صبح سے پہلے نکل جاتا تاکہ وزیر نہ دیکھ لے۔ پورا 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا۔ جب نور الدین کی ماں نے بیٹے کی کیفیت ملاحظہ کی تو ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ کیا تم میرے بیٹے کو مار ہی ڈالو گے؟ وزیر نے جواب دیا، کیوں؟ تمہارا اس سے کیا مقصد ہے؟ وہ بولا، تمہارا لڑکا تو ہے اور وہ بیچارہ اس خوف کے مارے گھر نہیں آتا اور غریب رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ پچھلا پہر ہوتا ہے کہ چھپ کر خدا جانے کہاں سے آتا ہے اور صبح سے پہلے نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خدا کے لیے اس کی خبر لو، آپ کا معمولی سا جھڑک دینا ہی کافی ہوگا۔ وزیر نے پوچھا، کیسے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، آج رات جاگتے رہنا، جس وقت گھر میں گھسے اسے پکڑ لینا اور دھمکی دینا، پھر میں سفارش کروں گی تو چھوڑ دینا۔ یہی تنبیہ میرے خیال میں کافی ہوگی۔ پھر اسے لونڈی بھی بخش دیجیے گا کیونکہ وہ اسے چاہتا ہے۔ لونڈی بھی اس سے محبت رکھتی ہے، آپ کو قیمت ادا کروں گی۔ وزیر نے اس رائے کو پسند کیا۔ اس رات خلاف معمول نور الدین کے انتظار میں جاگتا رہا۔ جب وہ اندر آیا اسے پکڑ لیا اور چاہتا تھا کہ اسے ذبح کر ڈالے۔ اتنے میں نور الدین کی والدہ بھی آ پہنچی اور پوچھنے لگی، دیکھو صاحب کیا کرتے ہو؟ وزیر نے جواب دیا، تم سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اس بدماش کو ذبح کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ یہ سن کر نور الدین کے آنسو نکل آئے اور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ ماں کی سفارش اور بیٹے کی معافی سے وزیر نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر رحم کی نظر کی۔ نور الدین نے اسے غنیمت ہی سمجھا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ وزیر بولا، نور الدین تم نے ایسی نالائکی دکھائی ہے کہ میں جیتا نہ چھوڑتا، لیکن اب جا تجھے چھوڑ دیا اور وہ لونڈی بھی بخش دی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں باہم محبت رکھتے ہو، لیکن ایک شرط اور ہے کہ انیس جلیس کو بیاحتہ بیوی سمجھو اور اسے بیچنے کا کبھی قصد نہ کرنا۔ نور الدین یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا، جناب عالی، میں آپ کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھے آپ کی دونوں شرائط منظور ہیں اور میں کبھی اس کے معاملے میں انصاف کو نہ چھوڑوں گا۔ اس کے بعد نور الدین اور انیس جلیس دونوں بڑے عیش سے زندگی بسر کرنے لگے، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا اور بادشاہ کو لونڈی کی یاد فراموش ہو گئی، مگر حسین بن شادی دوسرے وزیر کو بھی کسی طرح خبر پہنچ گئی اور وہ موقع کے انتظار میں بیٹھا، کیونکہ وزیر فضل بن خاقان کو بادشاہ کے دربار میں ایسی قربت حاصل تھی کہ معین کا یکایک غیبت کھانے پر حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ جب 1 سال اس بات کو گزر گیا، اتفاقاً ایک دن وزیر فضل بن خاقان حمام سے جلدی نکل آیا اور بدن ابھی خشک نہ ہوا تھا کہ باہر آ گیا۔ آتے ہی سارے بدن میں ہوا سرایت کر گئی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ بیماری بھی ایسی کہ ضعف دن بدن ترقی پر تھا۔ جب جینے کی کوئی امید نہ رہی تو پھر فوراً نور الدین کو سامنے بلایا اور کہنے لگا، بیٹا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں تمہیں 1-2 باتیں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، مگر بھول نہ جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہر کام دور اندیشی سے کرنا۔ انیس جلیس بڑی شائستہ اور عقل مند لونڈی ہے، خبردار اس سے کسی طرح کی بدسلوکی نہ کرنا۔ نور الدین نے سر تسلیم خم کر کے ہاتھ سینے پر رکھا، گویا باپ کی وصیت پر دل و جان سے عمل کرنے کی قسم کھائی۔ جب یہ باتیں ہو چکی، 2-3 ہچکیاں آئیں، وزیر بن خاقان کا دم رک گیا، محل میں کوہرام مچ گیا، ماتم ہونے لگا۔ وزیر کی وفات کی خبر سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ امراء و وزراء کے ساتھ عوام شہر میں چوک در چوک جنازے میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے۔ نور الدین کو باپ کے مرنے کا بڑا رنج ہوا اور باپ کا جنازہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کر دیا۔